السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مخارج کی تفصیل اور اس میں ائمہ قرات کے جو اختلافات ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے۔ حافظ عمر صاحب کتنے اقوال پڑھے تھے آپ نے؟ کتنے قول تھے؟ حاجی صاحب آپ بتائیں کتنے اقوال پڑھے تھے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی میری بات، مجھے بات کا جواب دینا، تو خاموش ہیں آپ سارے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ سبق نے ہم نے پڑھا تھا مخارج کی تعداد کے سلسلہ میں جو مختلف اقوال ہیں۔ جی 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 3 وہ کیا کیا ہیں؟ وہ بیان کریں۔ امام خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ 17، امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ 16 اور امام فرح 14۔ راہ کے نزدیک 14 ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اب ہم اس کی تفصیل ایک دفعہ خلاصہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ مخارج محقق اور مخارج مقدر پڑھا تھا۔ لغت اور اصطلاح میں مخرج کا مفہوم۔ مخرج لغت میں اس مقام کا نام ہے جس سے کوئی بھی چیز نکلے، اور اصطلاح میں اس مقام کا نام ہے جس سے حرف نکلتا ہے۔ حروف 29 ہیں اور مخارج 17 ہیں۔ مخارج کی قسمیں بیان کی تھیں: مخارج محقق اور مخارج مقدر۔ مخارج محقق وہ ہے جس کا دار و مدار یا تعلق جسم کے ایک خاص حصہ سے ہو، جیسے حلق، زبان اور ہونٹ۔ جو مخارج ان 3 جسم کے اعضاء پہ بنتے ہیں، اس میں زبان، اس میں 10 مخارج ہیں، حلق میں 3 ہے اور ہونٹوں میں 2 ہیں۔ اور مخارج مقدر وہ ہیں جس کا دار و مدار جسم کے خاص حصے سے نہیں بلکہ غیر معین جز ہے، جیسے منہ کو کھولنے کو درمیان میں جو خلا آتا ہے، اس کو جوف کہتے ہیں، خلائے دہن۔ ایسے ہی ناک کی ہڈی، اس سے غنہ نکلتا ہے، اور غنہ صفت ہے، حرف نہیں ہے، لیکن صفت کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ یہاں پہ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آپ تو حروف کے مخارج بیان کر رہے ہیں، تو غنہ حرف تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے منہ سے جتنی بھی آوازیں نکلتی ہیں وہ کسی نہ کسی حرف کی شکل میں ہوتی ہیں، چاہے وہ بے معنی ہو یا با معنی ہو۔ وہ بچہ روتا ہے یا ہنستا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی حرف کی شکل میں اس کا رونا یا ہنسنا آتا ہے۔ لیکن یہ غنہ ایک ایسی آواز ہے کہ حرف تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ادا ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کا مخرج بیان کیا گیا ہے۔ ابھی حاجی صاحب آپ نے بتایا ہے کہ مخارج کی تعداد جو 17 ہے، اس میں 3 اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہیں؟ 3۔ ایک ہے 17 امام خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ، 16 ہیں امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ، اور 14 ہیں امام فرا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور فوائد مکیہ میں، ہماری جو اردو کی کتب ہیں ان میں فوائد مکیہ قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 مخرج بیان کیے ہیں، اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مقدمۃ الجزریہ، یہ تقریباً 1000 سال پہلے عالم وجود میں آئی، اور ان کے مصنف حضرت امام جزری محمد بن محمد الجزری الشافی، ان کا مذہب اکثر قراء نے اسی کو اختیار کیا ہے، 17 مخارج کو۔
اور یہ 17 مخارج جو ہیں وہ جو میں نے ابھی آپ کو 5 مخارج بیان کیے ہیں جن میں 3 محقق ہیں 2 مقدر ہیں، ان 5 کے اوپر یہ 17 مخارج قائم ہیں۔ حافظ عمر صاحب یہ 5 بیان کیجئے کون کون سے ہیں؟ 3 مخرج محقق ہیں، زبان بیان کیجئے ہو، نام، پہلے محقق کے نام زبان لیجئے، پھر بات سنیے، پہلے محقق کے بیان کیجئے پھر مقدر کے۔ زبان، ہونٹ اور حلق، اور دوسرا جوف یہاں دہن، ہاں ٹھیک ہے، زبان جوف جو دہن اوپر ترتیب اور لکھی ہے خیشوم۔ جو اوپر ترتیب لکھی ہے اس کو دیکھ کر ذرا بیان کیجئے۔ اکثر نحویوں اور قراء کا مذہب جن میں حضرت امام جزری پیش ہیں نے 17 ہی کی تعداد کو اختیار کیا ہے، اور یہ 17 مخارج 5 عام مخارج میں محصور ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 الجوف، نمبر 2 حلق، نمبر 3 اللسان، نمبر 4 الشفتان، نمبر 5 الخشوم۔ اب ہم ان کو ہماری کتابوں میں جو دیگر کتب ہیں، فائد مکیہ یا تفسیر التجوید، جمال القرآن، علم التجوید، یا ہماری یہ تجویدی گائیڈ، ان میں ان کو اصول مخارج کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ کیا نام وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا؟ جی غضنفر صاحب جی ان کو آپ نے وہاں پہ کیا پڑھا تھا؟ اصول مخارج۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے تو آپ کی طرف سے خاموشی ہے نا، لیکن ہم یہاں پہ ان کو عام مخارج کہیں گے، 5 عام مخارج۔ ہماری یہاں پہ جو ہیڈ لائن ہوگی نا، تو عام مخارج میں سب سے پہلے ہم جوف کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ہم حلق کو بیان کریں گے۔ جوف میں ایک ہی مخرج قائم ہے، جوف دہن۔ حلق میں 2 مخرج قائم ہیں، 3 مخرج قائم ہیں۔ عام مخرج حلق میں، عام مخرج زبان یعنی لسان میں 10 مخارج ہیں، عام مخرج شفتان میں 2 مخارج ہیں، عام مخرج خیشوم میں 1 مخرج ہے۔ ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہم نے لکھا ہے جوف میں کتنے مخرج ہیں راجہ صاحب؟ جی جوف کا جوف کا 1 مخرج ہے جی، حلق کے 3 مخارج ہیں۔ جی ماشاءاللہ صاحب ہیں زبان کے 10 مخارج ہیں، ہونٹوں کے زبان کے 10 مخارج ہیں، اور خیشوم کے کا 2 مخارج ہیں، خیشوم کا 1 مخرج ہے۔ جی اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے عام مخرج میں پہلا مخرج، اس کا نام ہے الجوف۔ جوف کہتے ہیں خلا کو، اوپن سپیس کو، خالی جگہ کو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ الجوف سے وہ کون سا خلا ہے، کون سا خالی حصہ ہے؟ جب آپ منہ کھولتے ہیں تو لقمہ ڈالنے جب ڈالا جاتا ہے تو جتنا منہ کھولتے ہیں نا، جب اتنا منہ کھول لیں تو دانتوں سے لے کر یعنی ہونٹوں سے لے کر جہاں تک وہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ کوا جو گوشت کا ٹکڑا حلق کے اندر لٹک رہا ہوتا ہے، اس سے آگے حلق شروع ہوتا ہے، تو اس کو گوشت کے ٹکڑے کو لحاظ کہتے ہیں۔ یہ ہونٹوں سے لے کر جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، اس کا جو درمیانی حصہ ہے، منہ کھول کر دیکھیں، انگلی جو ہے اس میں گھمائیں تو گھوم جاتی ہے، یہ حلق کا درمیان ہے، اس کو کہا جاتا ہے جوف دہن، یا اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ جوف دہن۔ صوفی ریاض صاحب زیادہ پڑھیے الجوف سے آگے۔
الجوف، اور وہ حلق اور منہ کا درمیانی خلا ہے، اور اس سے 3 حروف حروف مدہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، حروف مدہ نکلتے ہیں. ہاں اب ہم اس کی ادائیگی کریں گے اور آپ سب نے اس کی مشق کرنی ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے. حروف مدہ کتنے حروف نکلتے ہیں؟ حروف مدہ. اب مدہ کی یہاں پہ تعریف بھی یاد رکھیے. حروف مدہ کب مدہ ہیں؟ کتنے ہیں حروف مدہ؟ 3 ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. آپ عمر، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. ٹھیک ہے جی. پہلا نمبر 1 الف ساکن. الف ساکن سے مراد ہے الف خالی. الف خالی. الف کے اوپر جب جزم بھی آ جائے تو وہ ساکن تو ہوگا، لیکن الف نہیں ہوگا، حمزہ بن جائے گا. یعنی الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. الف کب الف ہے؟ جب وہ خالی ہو. جب وہ خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس وقت الف مدہ کہتے ہیں، اور الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. حافظ عمر، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اور جو مدہ ہوتا ہے اس میں جھٹکا نہیں ہوتا. مدہ جو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حرکت بھی نہیں ہوتی. تو الف ساکن، الف مدہ کب ہے؟ جب الف ساکن ما قبل مفتوح ہو. ما قبل کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے والا حرف ہو اس کو ما قبل کہتے ہیں. پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف خالی ہو تو یہ مدہ ہے. جیسے قال، بولیے قال، زور سے بولیے. قال، قاف کو پر کیجئے. قال، قال. قال. جب پر حرف کے بعد الف آ جائے تو الف بھی پر ہوتا ہے. جب باریک حرف کے بعد الف آ جائے تو الف بھی باریک ہوتا ہے. پر اور باریک ہونے میں الف اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے. اگر اس کے ما قبل یعنی اس سے پہلا والا حرف پر ہو، جتنا پر ہو، جتنا باریک ہو، الف کی بھی وہی شکل ہو جاتی ہے. اس کی مثال پانی کی طرح ہے کہ جس طرح پانی میں جون سا رنگ ڈالو پانی اسی رنگ میں ہو جاتا ہے. حاجی صاحب بولیے قال. قال. جی راجہ صاحب قال. قال. صوفی صاحب، ریاض صاحب قال. قال. اور کوئی دوست تو نہیں ہے؟ چلیے. نمبر 2 واو ساکن ما قبل مضموم. اچھا، الف ساکن سے پہلے کیا ہو تو الف مدہ ہوتا ہے؟ زبر. زبر. ایک بات اور میں آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ الف سے پہلے اس کے موافق حرکت کون سی ہے؟ زبر. کیونکہ 2 زبریں ایک الف کے برابر ہوتی ہیں تو الف کے موافق زبر ہے، زیر نہیں ہے. الف کے موافق زبر ہے، پیش نہیں ہے. اسی طرح واو ساکن کے موافق کون سی حرکت ہوگی حاجی صاحب؟ جی پیش ہوگی. اور یا ساکن سے پہلے زیر. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ واو ساکن کو آدھا کریں تو ایک پیش بنتی ہے. یا ساکن کو آدھا کریں یعنی اس کی آواز کو، پہلے تھا قو لو، قاف پیش واو قو، لام پیش واو لو. لیکن اگر واو نہ ہو، قاف کے اوپر صرف پیش ہو تو پھر قاف پیش قو، لام پیش لو، آدھی آواز ہو جائے گی. ایک واو مدہ 2 پیشوں کے برابر ہوتی ہے. اسی طرح ایک یا مدہ یا ساکن ما قبل مکسور کی آواز کو آدھا کریں تو ایک زیر کی آواز بنتی ہے. واو ساکن واو مدہ کی آواز کو آدھا کریں تو ایک پیش کی آواز بنتی ہے. الف ساکن کو آدھا کریں تو ایک زبر کی آواز بنتی ہے. سمجھے بات کی؟ ہم تو کہتے ہیں نا ایک الف کے برابر لمبا کرو، لیکن عرب جو ہیں
وہ ایک الف کے برابر نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں 2 حرکتوں کے برابر لمبا کرو, یعنی حرکتین. مطلب یہ ہے کہ جب 2 حرکتیں ہوں گی تو ایک حرکت آدھا الف ہو گئی تو 2 حرکتیں پھر پورا ہو گئی. ایک حرکت واو آدھی, ایک حرکت آدھا پیش ہو گئی, ایک حرکت آدھی واو ہو گئی جو پیش ہے, تو 2 حرکتیں واو مدہ ہو گئی. ایک حرکت آدھی یا ہو گئی تو 2 حرکتیں یا مدہ ہو گئی. سمجھا گئی بات کی؟ حافظ عمر پڑھیے ذرا نمبر 1. الف ساکن ما قبل مفتو جیسے قال. جی. نمبر 2. نمبر 2 واو ساکن ما قبل مضموم جیسے قولو. ایک جیسا کرنا, جیسے قولو, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بولو, وہ تو مجہول ہے نا, وہ آگے چل کے بتائیں گے آپ کو. جی قولو. جی. نمبر 3 یا ساکن ما قبل مکسور جیسے قیل. لام کے اوپر زبر کی آواز آدھا الف ہو گئی. قیلا بولیے, قیل. قیلا نہیں کہنا, ٹھیک ہے نا. اب یہ پہلا مخرج آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے. مخرج نمبر 1, عمر بولیے مخرج نمبر 1. مخرج نمبر 1 الجوف یعنی جوف دہن, یہ اپنے پاس سے بول دینا ہے. الجوف جوف دہن یعنی وہ حلق اور منہ کا درمیان, اور وہ ہے حلق اور منہ کا درمیانی خلا. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ. وہ کہاں ہے؟ وہ منہ اور حلق کے درمیان. منہ سے مراد یہ ہے ہونٹ, ہونٹوں کو کھولیں اور حلق کے درمیان جتنا یہ زبان ہے, زبان کی جڑ جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں تک یہ سارا جوف دہن ہے. تو آپ نے اس کو اس طرح یاد کرنا ہے. مخرج نمبر 1 الجوف, اور وہ ہے حلق اور منہ کا درمیانی خلا, خالی حصہ. اس سے 3 حروف مدہ نکلتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے. نمبر 1 الف ساکن ما قبل مفتو, نمبر 2 واو ساکن ما قبل مضموم, نمبر 3 یا ساکن ما قبل مکسور. حافظ عمر پڑھیے آپ اس طرح جس طرح آپ نے یاد کرنا ہے. نمبر 1 الف ساکن ما قبل مفتو جیسے قال. نمبر 2 واو ساکن ما قبل مضموم جیسے آپ نے یہ تو مثال بیان کیا نا, اس سے پہلے مخرج بیان کریں. مخرج نمبر 1 الجوف. مخرج جی مخرج نمبر 1 الجوف. جوف مانی جوف دہن, منہ کے اندر کا خالی حصہ. آپ کہیے میری بات سنو, الجوف کیا کرنا, آپ کہہ دیجیے الجوف یعنی جوف دہن, اور وہ ہے حلق اور منہ کا درمیانی خلا. یا اس طرح بھی آپ آسانی سے اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں. مخرج نمبر 1 جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ. بولیے مخرج نمبر 1 جوف دہن. جوف دہن منہ کے اندر کا خالی حصہ. اس سے 3 حروف مدہ نکلتے ہیں. جی اس سے 3 حروف مدہ نکلتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے, بیان کیجیے. جن کی تفصیل یہ ہے, یہ نیچے والا پڑھوں یا الف واو یا بولوں؟ نمبر 1 الف ساکن ما قبل مفتو, بولیے. نمبر 1 الف ساکن ما قبل مفتو جیسے قال. نمبر 2 واو ساکن ما قبل مضموم جیسے قولو. نمبر 3 یا ساکن ما قبل مکسور جیسے قیل. جی ان 3 حروف مدہ کا مخرج مقدر ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے آپ گلے کو تو ہاتھ لگا کر پکڑ سکتے ہیں نا, زبان کو بھی پکڑ سکتے ہیں, ہونٹوں کو بھی پکڑ سکتے ہیں, لیکن اس یہ خلا ہے آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے, نظر نہیں آتا, بس یہ ہے کہ خالی حصہ ہے. تو یہ مخرج مقدر ہے, ٹھیک ہے. ان 3 حروف مدہ کا مخرج مقدر ہے. باقی جو حروف ہیں نا, ہم با سے لے کر یا تک,
उन हरूफ तहज्जी का मखरज मुहक्कक है गुन्ना अलावा गुन्ना के, और वो हर्फ नहीं है बल्कि सिफ्त है, समझे ना। हरूफ मद्दा के अलावा और गुन्ना के अलावा ये मखरज जो है मुकद्दर है, इसके अलावा जो बाकी मखारिज हैं और हरूफ हैं वो मुहक्कक हैं। आइए अब उनकी तफसील देखते हैं। ये जो अभी आपने पढ़ा है ऊपर, वो आम मखारिज में पहला मखरज था अल जौफ, यानी जौफ दहन। अब आइए आम मखारिज में दूसरा मखरज है, इसका नाम है हलक। अच्छा पढ़िए। आम मखारिज में दूसरा मखरज हलक। आम मखारिज से मुराद है इस वक्त हलक, यानी असूल मखारिज। दूसरी असल जो है वो है हलक, और इसमें 3 मखारिज हैं। कितने मखारिज हैं? 3। जी पढ़िए सब। इसमें 3 मखारिज हैं। अलिफ नंबर 1 अक्सा हल्क, यानी हल्क का वो हिस्सा जो सीने से, हलक का वो हिस्सा जो सीने से मिला हुआ है, इससे 2 हर्फ निकलते हैं और वो ये हैं। अच्छा ये देखिए, आपने देखा जहां पे गला खत्म हो जाता है ना, कांधों शानों के ऊपर जहां गला खत्म हो जाता है ना, यहाँ गड़ा सा पड़ा होता है, जहां पे अंगूठे से दबाते हैं तो दबाने से ये गला साफ भी हो जाता है। तो यहाँ से नीचे जो हिस्सा है ना, ये यहाँ से ये हमजा और हा निकलते हैं। आप यहाँ पर हाथ रखें, जरा हाथ रखें और बोलिए हा सारे बोलिए ये है अक्सा हलक। हलक का वो हिस्सा जो सीने से मिला हुआ है, इससे 2 हरूफ निकलते हैं और वो हैं हमजा और हा। अच्छा बोलिए हमजा और हा। जैसे हमजा और हा, जैसे इसमें यकूलु अहलिका, नहीं, यकूलु अहलक्तु मालन लुबदा, ये है ना इह उह, ये है। देखिए वो उस तरह नहीं है, ऐसे नहीं है। बोलिए यकूल। आयत पढ़िए, सूरतुल बलद की आयत है। यकूलु अहलिकतु मालन, क्या कर रहे हो? यकूलु अहलक्तु, ये पता नहीं किस तरह लिखे है इधर। ये नीचे खत कशीदा डाला हुआ है समझाने के लिए कि मुराद यहाँ से हा है। अलिफ के बाद जो हा है ना, हा के ऊपर जज्म है और जिस्म के नीचे खत कशीदा किया हुआ है। आप ये हाईलाइट किया हुआ है हा को, कि यहाँ से मुराद इस आयत से ये हा है। बोलिए यकूलु अहलक्तु मालन लुबदा। जी आप पढ़िए हाफिज उमर। यकूलु अहलक्तु मालन लुबदा। हा को साफ कीजिए, जरा जोर से बोलिए। यकूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अहलक्तु हाँ कलकला भी ना हो, हाँ कलकला ना हो। अहलक्तु, यकूलु अहलक्तु मालन लुबदा। सूफी साहब आप बोलिए। यकूलु अहलक्तु मालन लुबदा। जी राजा साहब। यकूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अब हमजा की मिसाल आ गई। ये देखिए इकरा, ये अलिफ के नीचे लाइन डाली हुई है ना, ये खत कशीदा है, हाईलाइट किया है। इकरा बोलिए, इकरा। अलिफ के ऊपर हमजा डाला हुआ है, इस बताने के लिए कि ये अलिफ नहीं है, हमजा है, और इसके ऊपर ये जज्म डाली हुई है। अलिफ के ऊपर जब जज्म आ जाए तो फिर उस अलिफ में झटके के साथ आवाज बंद हो जाती है। देखिए अलिफ से पहले जबर है, अलिफ से पहले माक़बल उसके जबर भी है, लेकिन अलिफ की तारीफ ये है
کہ الف ہمیشہ خالی ما قبل مفتوح اور بے جٹکے ہوتا ہے. سارے بولیے الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ سب بولیے الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے. سب بولیں الف اور اور حمزہ میں فرق یہ ہے الف ہمیشہ خالی الف ہمیشہ خالی ما قبل مفتوح ما قبل مفتوح اور بے جٹکے ہوتا ہے. اور اور بے بے جھٹکے ہوتا ہے. بے جھٹکا اب ہم خالی کی جگہ ساکن کہیں گے. الف ہمیشہ ساکن. الف الف ہمیشہ ساکن. ساکن سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر جزم بھی نہ ہو. اگر جزم ہوگی تو پھر جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. جی جی الف ہمیشہ ساکن الف ہمیشہ ساکن بے جھٹکے بے جھٹکے بے جھٹکے ما قبل مفتوح ہوتا ہے. ما قبل ما قبل مفتوح ہوتا ہے. زیر زبر پیش والا زیر زبر پیش والا پیش والا یا ساکن جھٹکے والا یا ساکن جھٹکے والا حمزہ ہوتا ہے الف نہیں ہوتا. حمزہ ہوتا ہے الف نہیں ہوتا. الف کی ایک اور پہچان بھی ہے. الف ہمیشہ درمیان یا آخر میں آتا ہے. الف ہمیشہ درمیان یا آخر میں آخر میں آتا ہے. ماشاءاللہ لفظ کے شروع میں نہیں آتا. اس ماشاءاللہ. لیے کہ اگر لفظ کے شروع میں آئے گا تو پھر اس کو پڑھنے کے لیے زبر زیر پیش کی ضرورت ہوگی. اور جب زبر زیر پیش آ جائے گی تو پھر وہ الف نہیں رہے گا, وہ حمزہ بن جائے گا. آئیے ایک دفعہ پھر الف اور حمزہ کی پہچان. سب بولیے الف اور حمزہ کی پہچان. الف ہمیشہ ساکن بے جھٹکے الف ہمیشہ ساکن بے جھٹکے ما قبل مفتوح ہوتا ہے. ما قبل ما قبل مفتوح ہوتا ہے. ہمیشہ لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے. ہمیشہ لفظ کے درمیان یا آخر میں آتا ہے. ابتدا میں نہیں آتا. ابتدا میں نہیں ابتدا آتا. میں نہیں آتا. زبر زیر پیش والا زبر زیر پیش پیش والا یا ساکن جھٹکے والا یا ساکن جھٹکے والا حمزہ ہوتا ہے الف نہیں. حمزہ ہوتا ہے الف نہیں. سمجھا گئی بات کی جی؟ جی تو جی. اقصی حلق کو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے. مخرج نمبر 2 حافظ عمر آپ بولیے مخرج نمبر 2 مخرج نمبر 2 اقصی حلق اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ حلق کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہے. جو سینے سے ملا ہوا ہے. اس سے 2 حروف نکلتے ہیں اس سے 2 اور وہ حروف ہیں نکلتے حمزہ ہیں اور ہا. اور وہ ہیں ٹھیک ہے حمزہ جی, آگے اور ہا. مثالیں آگے. چلیے جی اب آئیے وسط حلق. مخرج نمبر 3 مخرج نمبر 3 ہے وسط حلق. حلق کا درمیانی حصہ یہ جو گڑا پڑا ہوتا ہے گلے میں, اس سے لے کر اوپر جو ہڈی ہے آپ دیکھتے ہیں تو اس ہڈی تک, تو یہ جو درمیان ہے تقریباً 2 انچ کا حصہ ہے, اس کو کہتے ہیں وسط حلق. حلق کا درمیانی حصہ یہ اوپر جو آخر میں آئے گا اس کو ادنا کہتے ہیں, نیچے والے کو اقصی کہتے ہیں. ان دونوں کے درمیان اقصی اور ادنا کا درمیان والا حصہ اس وسط حلق کی سمجھ آ گئی ہے حافظ عمر؟ جی 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 کرسن. پھر بولیے مخرج نمبر 2 مخرج نمبر 2 پڑھیے. وسط حلق حلق کا درمیانی حصہ. آگے اقصی اور ادنا کے درمیان والا حصہ. اس سے 2 حروف نکلتے ہیں عین اور ہا. بولیے عین اور ہا. عین ہا نکلتے ہیں. اس سے 2 حرف عین ہا نکلتے ہیں. بولیے اس سے 2 حرف عین اور ہا نکلتے آپ ہیں. مجھ سے زیادہ زور سے بولے, میں میرا جتنا بھی آپ اونچا نہیں بولتے, جوان آدمی ہیں, زور سے بولو. اس سے 2 حرف نکلتے ہیں عین اور ہا. ٹھیک ہے. مثلا آپ اس کی مثال لیں. یہ دیکھیے یہ عین کو نیچے خط کشیدہ کیا ہوا ہے, یہ مراد ہے ان سعیکم لشتی. ان سعیکم لشتی. جی حاجی صاحب
إن سعيكم لشتى. صوفی صاحب ان سعیکم لشتی. جی راجہ صاحب ان سعیکم لشتی. اب ہم ہا کی مثال دیکھتے ہیں. فسبح بحمد، دو آگے مثالیں، ایک یہ ہا اور اگر یہ حمد کے اندر بھی ہا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. حافظ عمر فسبح بحمد ربك واستغفر. یا جی صاحب فسبح بحمد ربك واستغفر. جی صوفی صاحب فسبح بحمد ربک واستغفر. جی فسبح بحمد ربک واستغفر. تو یہ مخرج نمبر 3 تھا. حافظ عمر مخرج نمبر 3 اس طرح یاد کرنا ہے. وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، اقصی اور ادنا کے درمیان والا حصہ، اس سے 2 حرف عین ہا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے مثالیں آ گئیں. اب آ گیا جی مخرج نمبر 4، ادنا حلق. ادنا حلق، حلق کا وہ قریبی حصہ جو منہ کی طرف، منہ سے ملا ہوا ہے، یعنی جو زبان کی جڑ تک آتا ہے. وسط حلق کے اختتام سے لے کر زبان کی جڑ، وہاں جہاں لحاظ ہے، اس سے آگے جہاں تالو کا نرم حصہ جو ہے، اس سے آگے نیچے کی طرف، وہاں تک، یعنی منہ کے ساتھ، خلا کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ حصہ. آپ نے اس کو اس طرح یاد کرنا ہے. مخرج نمبر 4 ادنا حلق. بولو حافظ عمر. مخرج نمبر 4 ادنا حلق. حلق کا وہ منہ کے قریب والا حصہ. حلق کا وہ منہ کے قریب والا حصہ جو اس منہ طرح سے بھی یاد ملا کر ہوا. سکتے ہیں، حلق وہ قریبی حصہ جو منہ سے ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جی. اس سے 2 کیا حرف. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں منہ کی طرف والا حصہ؟ سمجھ آ گئی نا بات کی. اس سے 2 حرف غین خا نکلتے ہیں. بولیے. اس سے 2 حرف غین اور خا نکلتے ہیں. جیسے واللیل اذا یغشا. جی حاجی صاحب واللیل اذا یغشا. صوفی صاحب واللیل اذا یغشا. جی راجہ صاحب واللیل اذا یغشا. اب آگے خا کی مثال. یومئذ تحدث اخبارها. یومئذ تحدث اخبارها. اب دیکھیے اخ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اخ اغ. دیکھیے ذرا بول کر سب دوست توجہ کریں، بول کر دیکھیں. اخ، سب بولیں. اخ اغ. اغ. یہ اوپر آ گیا نا دونوں حرف. اور ہا، ہا. عین، عین. عین. یہ نیچے چلے گئے اس سے بھی. اور ہا، یہ اور بھی نیچے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک شعر ہے، وہ یاد کر لیں. حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین. بولیے. حروف حلقی یہ ہے اے نور عین. اے نور عین. آپ سب میری آنکھوں کے نور ہیں. حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین. حروف یہاں سے آنکھ ہے. ٹھیک ہے، عین کو آنکھ کو عین کہتے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین. حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین. اب ترتیب نیچے لیں. حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، خا غین. غین خا. خا غین. عین کے مقابلے میں غین آ گیا نا.
اب پھر بولیں حروف حلقی 6 ہیں انور عین. حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین. اب بولیں حروف حلقی 6 ہیں انور عین. حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین. حمزہ ہا. حمزہ ہا. آگے بولیے. عین حا. آگے بولیے. غین خا. نہ خا پہلے بولے غین بعد میں بولیں. آپ خا شعر پڑھ رہے ہیں. غین. خا غین. پھر بولیے حروف حلقی 6 ہیں انور عین. حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین. کیا کیا؟ حمزہ ہا. عین حا. خا غین. ہاں ماشاءاللہ. آج ہم نے 4 مخرج پڑھے ہیں. دوبارہ ذرا ہم اس کو زبانی آپ دیکھتے ہیں. پہلا مخرج ہے جوف دہن. مخرج نمبر 1 کیا ہے؟ جوف دہن. یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ. اس سے حروف مدہ الف واو یا نکلتے ہیں. بولیے حافظ عمر. پہلا مخرج الجوف یعنی جوف دہن منہ کے اندر کا خالی حصہ. اس سے 3 حروف نکلتے ہیں حروف مدہ الف واو اور یا. ٹھیک ہے. مخرج نمبر 2 بولیے حاجی صاحب. اقصی حلق. مخرج نمبر 2 اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہے اور اس سے 2 حرف نکلتے ہیں وہ ہیں حمزہ ہا. مخرج نمبر 3 صوفی صاحب. وسط حلق حلق کا درمیانی حصہ. جی 2 حروف اس سے 2 حروف نکلتے ہیں. عین اور ہا. عین اینڈ ہا. ٹھیک ہے. آگے مخرج نمبر 4 ادنا حلق. ایسا بولیے. مخرج نمبر 4 ادنائے حلق. اس سے 2 حروف نکلتے ہیں خا اور غین. حلق کی تعریف بھی کرتے نا ادنا حلق کی. حلق کا وہ قریبی حصہ جو منہ سے ملا ہوا ہے. حرف کا وہ قریبی حصہ جو منہ سے ملا ہوا ہے. اس سے غین اور خا نکلتے ہیں. غین. الحمدللہ آج ہم نے 4 مخارج پڑھے ہیں. تو 5واں مخرج سے انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے. تو آئیے آج ہم آئیے ذرا میں آپ کو نا یہ بھی بتا دوں. یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس آ گیا نقشہ. یہ جوف دہن ہے. یہ خالی یہاں ہے. یہ جب منہ کھلا ہے نا یہ جوف دہن ہے. اس سے حروف مدہ یہاں سے. اچھا یہ حلق ہے. یہ اس سے نیچے ہے. یہ اقصی حلق ہے. یہ وسط حلق ہے. یہ ادنا حلق ہے. چلیے نا اب ہم مشق کرتے ہیں. آج ہم سورۃ الہمزہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حافظ سورۃ الفیل سناؤ مجھے اتنی دیر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ابھی آپ نے قانون نہیں پڑھا لیکن را کے اوپر زبر ہو تو پر کرتے ہیں. الم ترى را 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 الم ترى كيف. پھر بولیے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. پھر پڑھیے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. آج جو آپ نے وسط حلق پڑھا ہے اس میں سے 2 حرف اس میں آ گئے. فعل اور بأصحاب. ٹھیک ہے. اور حمزہ بھی آ گیا. علم. جی آگے چلیے.
ألم يجعل كيدهم في تضليل اور گول ہا بھی آگے کیدہم اقصا حلق والی آگے چلیے وأرسل عليهم طيرا أبابيل جی ترميهم بحجارة من سجيل جی فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. آئیے پہلے ہم حاضر پڑھتے ہیں اس کے بعد مشق کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ماشاء اللہ. جی حافظ عمر پہلے پڑھیے آپ. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. زبان کا درمیان اوپر کی طرف اٹھانا. كلا لينبذن في الحطمة لیم کے اوپر غنہ کریں. لیم غنہ کریں. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. حطمہ آپ کی طا کمزور ہے. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. اب ٹھیک ہے. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. جی پڑھیے سب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. غنہ کریں. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. آپ ذرا پیچھے چلیے، دیکھیے پہلے تا ہے پھر قا ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. تا باریک ہے، قا پر ہے. تطلع تا تا یہ تا صاف ہے، یہ قا پر ہے. تطلع الذی التي تطلع على تطلع. اور پھر ایک اور بات ہے، اب دونوں آئینے اکٹھے آ گئے ہیں. علل لی علل تطلع علل التي تطلع على الأفئدة. دونوں کو صاف کرنا ہے. دو حرف ایک جیسے جمع ہو جائیں نا تو ان کو ایک جیسے دو حرف اکٹھے ہو جائیں تو ان کو خوب صاف صاف پڑھنا چاہیے. جی. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ایک بات میں کر دوں، ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست شامل ہیں وہ کو مستند قاری نہیں ہے، وہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم غلط پڑھیں گے تو کیا کچھ نہیں ہوگا. غلط پڑھیں گے تو صحیح ہو جائے گا، غلطی نکل جائے گی. میرے اندر بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے میں یہاں پر کونا مخش قاریوں کو نہیں لایا ہوں اس سبق میں. میں تو ان دوستوں کو لایا ہوں کہ جو غلطیاں کریں اور ہم غلطیاں نکال لیں، ان کی غلطیاں نکلیں تو دوسروں کو بھی پتہ چلے بھی ہماری بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر ہم یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایسے دوستوں کو بٹھا لیں سنانے کے لیے کہ جو بڑا خوبصورت پڑھ رہے ہوں تو آپ کو وہ مقصد ہمارا حل نہیں ہو سکے گا جس مقصد کے لیے ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یہ کورس کر رہے ہیں. اس لیے میں تمام درجوں کے دوستوں کو اس کے اندر جمع کر رہا ہوں کہ صحیح پڑھنے والے بھی ہوں اور غلطیاں کرنے والے بھی ہوں تاکہ غلطیاں ان کی نکلے تو دوسروں کو بھی پتہ چلے. جی آگے چلے. دوست کون ہیں؟ ماشاءاللہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. قا کو پر کریں، باچھیں کھولیں مونٹوں کی سائڈوں پہ. اعوذ باللہ. صوفی صاحب او نہیں، اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہونٹ گول نہیں کریں. شیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ مزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل لکل ہمزہ، یہ زا کو سخت کریں اور اعتماد سے پڑھیں، جلدی نہیں کریں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ٹھیک ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. جی. کلا لینبذن فی الحطمہ. حطامہ. حطمہ. وما فی الحطامہ. فی الحطمہ. وما ادراک ما الحطمہ. نار اللہ الموقدہ. لام ہلے نہیں. نار اللہ الموقدہ. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. انہا علیہم موصدہ. آواز بند ہو جائے. موصدہ. انہا علیہم موصدہ. انا کے اوپر جب نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد آ جائے نا تو ایک الف کی مقدار میں غنہ کرتے ہیں. انا میں بھی ہوگا اور ہم کی میم پہ بھی ہوگا. انہا علیہم مؤصدہ. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد
فی عمد ممددہ. دم نہیں دیم فی عمد عین میں گلے سے نا جماؤ کے پنجاب کے نا خروج کے گلا کڈو فی عمد فی عمد ممددہ. بالکل ٹھیک ہو گیا جی آگے آئیں جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن دوسری صورت نکل الرحيم. گئی ایک منٹ ذرا ہاں جی ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة التي تطلع على العفدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئیے آپ مشق کرتے ہیں الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذي جمع مالا وعدده جی ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا مالا وعدده ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده بذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. صدق صدق اللہ العظیم. آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے فقیر محمد مسعودی کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.